انسان اپنی توانائیوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنے وسائل کو، اپنے ذرائع کو، اپنی ذہانت کو، اپنی فطانت کو، اپنی استعدادات کو خلق خدا کی بہبود اور بھلائی کے لیے صرف کرے. یہ خدمت خلق ہے. بڑا پیارا شعر ہے، اغلباً مولانا روم کا ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید طریقت اور اللہ والا ہونا کسی کا یہ اس کی تسبیح یا اس کے طول یا اس کی جو بھی اس نے گدڑی پہنی ہوئی ہے، گدڑی پوش ہے، یا وہ جائے نماز کے جو اس نے اپنے کندھے پر ہمیشہ کے لیے ٹکائی ہوئی ہے. تو یہ ایک مظاہر تو ضرور ہیں، علامات تو ضرور ہیں، ایک خاص ایٹیٹیوڈ ان لائف کے لیے یہ چیزیں بھی سمبلز ہیں، لیکن حقیقت طریقت یہ نہیں ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. اصل میں تو طریقت کا اور تصوف کا اور یہ جو بھی راستہ ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ خدمت خلق ہے. یہاں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس سے وہ اس لفظ عبادت سے جدا ہو کر بات سامنے آ جائے گی. مثلا خدمت خلق کے ضمن میں لوگوں کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے تحت آ گیا. مثلا زکوٰۃ ہے وہ آپ سے لی جائے گی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. البتہ جس شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی اور وہ حکم جو تھا اللہ کا، عبادت کا وہ تقاضا پورا ہو گیا، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ کل تقاضا جو تھا اس کے رب کا وہ اس نے ادا کر دیا. ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. لوگوں سمجھ لو کہ تمہارے مالوں میں غرباء کا اور یتامہ کا اور مساکین کا، ایک لفظ میں کہوں تو ہیو ناٹس کا، جو کسی سبب سے معاشی دور میں پیچھے رہ گئے ہیں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان کا حق صرف زکوٰۃ کی حد تک ہے تو بہت بڑے مغالطے میں ہو، بہت بڑی بھول میں ہو. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، یقیناً مال میں حق جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہاں الفاظ آتے ہیں وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. معلوم ہوا کہ زکوٰۃ، معین زکوٰۃ، یہ ایک علیحدہ شے ہے، اور انسان کا اپنے ابنائے نو پر کہ جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ یتیم ہو، وہ مسکین ہو، وہ مسافر ہے، وہ کوئی اور ہے، کسی قرضے کے بندھن کے اندر جکڑا گیا ہے، غلامی کی کہیں اس کی گردن جو ہے اس کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے، اس کو اس سے نجات دلانے کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ ہے کہ جو یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں مذکور ہے. تو ایک بات تو اس سے واضح ہو گیا کہ ایک ہے حکم کے درجے میں تو بات آئے گی صرف زکوٰۃ میں، لیکن آگے اب راستہ ہے، یہ والنٹری ہے، اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. اسی میں آپ کا اصل امتحان ہوگا کہ آپ کے اندر واقعتاً کتنی خدا پرستی اور کتنی خلق خدا سے دوستی اور محبت پیدا ہو چکی ہے. وہ در حقیقت زکوٰۃ میں نہیں، زکوٰۃ تو لازماً لی جائے گی، اگر اسلامی ریاست ہے تو وہ تو لازماً وصول کرے گی. باقی یہ کہ اصل میں تمہارے تقویٰ کا، تمہاری محبت خدا بندی کا، تمہاری خلق خدا کے ساتھ دوستی اور محبت کا جو معیار ہوگا وہ اضافی خرچ کے جو تم اللہ کی راہ میں